اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہم نے 2 سپارے مکمل کر لیے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم تیسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ڈسکرائب کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پسندیدہ ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی پسند اور رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کی شریعت کو اپنا کر اس پر عمل کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء اور دین کی دعوت دینے والوں کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، اس کی سخت اہمیت اور تاکید بھی بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اسی لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے کو چوز کریں، اس کو اختیار کریں، اس پر چلیں۔ لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ امتحان کے طور پر اسے اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے اور ارادے کی آزادی سے نوازا ہے۔ اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اسی کو شفاعت کہتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسری کئی آیات و احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دیں گے۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، رسول بھی کریں گے اور شہداء و صالحین بھی، مگر اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر لرزاں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑا ہوگا، جیسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اس سے آگے آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت سے یہ حدیث ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن پاک کی اعظم آیت ہے جس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی شان، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت و ضلالت سے روشنی ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی شان و نزول میں یہ بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی ہو چکی تھی زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دی ہے۔ تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر اکراه سے مختلف چیز ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے
سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل، اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو۔ اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کچھ اگزامپلس دے رہے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ ہے، اور اس شخص کا قصہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتے ہیں تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر اسی سے متعلق ایک اور دوسرا واقعہ جو کہ نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ انفاق کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا کہ اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات نافلہ کی ہوگی، اور دیگر نیکیاں الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا کے ذیل میں آئیں گی۔ گویا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت و فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی، اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں انسٹرکشنز دے رہے ہیں، ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ اعزاز دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات تک نہیں کریں گے، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے۔ مانگنے والے سے نرمی و شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے الکلمۃ الطیبات صدقہ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا ایک تو اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ وہ لوگ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو منافق ہے اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دلی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل ڈبل کر دے، دگنا دے، ورنہ ہلکی سی فوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے نفقات بھی یعنی جو یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ عند اللہ کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ جنات اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں، یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ پھر آگے اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے سے بچنے کے لیے مزید اگزامپل دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی وہ خود بھی بڑھاپے کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو، تو اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اس کا سارا باغ جل جائے، ابھی نہ تو خود دوبارہ اس باغ کو بات کرنے کے قابل رہا نہ اس کی اولاد۔ یہی حال اس ریاکار خرچ کرنے والے کی قیامت کے دن ہوگی کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی،
اور وہ دوبارہ نیکیاں کرنے کی مہلت و فرصت بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ ایذا دینے اور ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کسر مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک یعنی حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسے کہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا کہ بعض انسان مدینہ خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور ہدایت جاری کر رہے ہیں، ایک اور انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ گویا اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے کہ فقر و غربت کے باوجود، محتاجی کے باوجود وہ تعفف یعنی سوال سے بچتے ہیں، اور الحاف یعنی چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لا یسألون الناس الحافا کا حوالہ پیش فرمایا۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کے طالب علم، دین کے عالم اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ کر کے ان کی امداد کرنی چاہیے، جو سوال کرنے سے بچتے ہیں، گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی جو عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس ما یقنی ہو یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے ربا کے جو آغاز میں ہی سود کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ سود خور کی کیفیت جو قبر سے اٹھتے وقت میدان حشر میں ہوگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا، دوسرے اس میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ اس کے علاوہ جو تجارت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا، پھر یہ دونوں کس طرح ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سود کی معنوی اور روحانی مضرتوں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن معنوی حساب سے یہ مال یعنی انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی نافرمانی کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور بعض نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔
زمانہ جاہلیت میں قرض کے داگینہ ہونے کی صورت میں سود در سود جو تھا وہ اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم جو تھی وہ ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ظاہری بات ہے ناممکن ہوتی، مشکل ہوتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، اصل مال لینے بھی آسانی تک اسے مہلت دے دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں، ان دونوں سسٹمز میں، کہ ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام ہے، تو دوسرا ہمدردی، تعاون، ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام ہے۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پررحمت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام۔ کاش مسلمان اپنے دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قرض سے لین دین سے متعلق بھی انسٹرکشن جاری کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور شخص صدقہ و خیرات کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض اس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جو ہے یا سستی جو ہے جھگڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے آیت نمبر 282 میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری جو ہے انسٹرکشنز دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت جو ہے لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 اصول بیان کیے ہیں کہ ایک تو مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، اور تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو یا ایک عورت کو اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد کریں کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، تو یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہمارا زور ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمینا و اطاعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہما کے جذبہ سمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے منسوخ فرما دیا۔ اسی طرح ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ یا پکڑ نہیں ہوگی، صرف ان پر پکڑ اور محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ ایمانیات کا ذکر کرتے ہیں جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت، اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کو مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ کئی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ سورہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ پھر سورت کے بعد سورت آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورت ہے مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں جو مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں، اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ و مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی جس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔ اسی پس منظر میں قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ الف لام میم، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ حی القیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے، ابد یعنی ہمیشہ رہے گا،
اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران۔ ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا جو ہے اگر کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہی آل عمران کی آیت ہے، دوسری آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورۃ طٰہٰ میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی ذکر کیا ہے، جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آئی۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسری یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان جو تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اسلام ملنے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمان پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ جو ہے برپا ہوا۔ تیسرے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چوتھا اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست حاصل ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے جو حوصلے تھے پست ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کریں شہوات سے، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب ہیں، انسان کی پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت بھی ہے اور ان کی محبت جو ہے ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرطے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ اور جو یہ مزین کر کے انسان کے لیے بنائی گئی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ہے نا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ بھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی۔ اور پھر اسی طرح اس کے بعد بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال و دولت سے بھی اگر مقصد قیام معیشت، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات اور اسے نیکی کاموں میں خرچ کرنا ہے اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے، ورنہ مذموم۔ پھر گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بردباری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا، اگر یہ سب ہے تو یہ سب پسندیدہ ہے۔ اگر مقصد محض دنیا کمانا ہے، پھر اس پہ فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں اس کو دیں گی۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مذکورہ چیزیں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جس کے مستحق صرف اہل تقویٰ ہی ہوں گے، اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دنیا کی بلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ اور اس سے اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کی کوالٹیز کا بیان کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور اہل کتاب نے پھر پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین، وہ مخلصین اور حق کے داعی جو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کا انجام بیان کریں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے بس کیا ہو لوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔
یعنی قیامت والے دن ان کے دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بلاغ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کی کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہم سے یہ کبھی گناہ سرزد بھی ہوئے تھے، یہ غلطیاں کبھی ہم سے ہوئی بھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ درج ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی تہذیب و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، اس کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اس چیز کو نہیں یہ پا سکتے۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے کسوٹی اور ایک معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے سننے ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تاکید کلیئر کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اسے منہ پھیرنا، اسے انحراف کرنا کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، پرورش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے کچھ سوالات رکھ رہے ہیں، کوئی کوسچنز ان سے کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، تو کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی و عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی و عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری علم و دیانت کا تو یہ حال ہے، جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت والے جھگڑے جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا جا چکا ہے، بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی۔ تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سیرت سے علم ہی نہیں ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں جس کی اساس و توحید اخلاص پر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کو حکم دیا گیا ہے، جیسے نل کی آیت نمبر 123 میں بھی ہے، یعنی تبی ملت ابراہیم حنیفہ۔ اس کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی یعنی دوست ان میں سے میرے باپ، میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر یہودیوں کی اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اسی عناد کی وجہ سے مسلمان کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اس میں یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں اس سے باز رہنے کی تلقین بھی کی ہے۔ پہلا جرم یہ ہے کہ حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملط کرنا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل جو ہے وہ واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا ہے کتمان حق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی جو تھی وہ بڑھ گئی۔ ان جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں بھی کی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ پھر یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر، تاکہ مسلمان کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور نعوذ باللہ خامیاں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔
اس کے بعد پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا ہے، اور اس عہد سے منہ پھیرنا کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں سراسر کفر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں، کفر پر ان کا انتقال ہو۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہے، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں بھی قبولیت توبہ کا ثبات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت و قبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 25 میں، جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 104 میں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو قبول نہیں ہے، جیسے قرآن کا پاک میں ایک اور مقام پر ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 18 میں، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ حدیث میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کرنے کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کفر کریں، ان میں سے اگر کوئی زمین پر سونا دے وہ فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اسے جہنم کی آگ کے بدلے میں دینا پسند کرے گا؟ تو کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں دنیا میں اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو پھر بھی شرک سے باز نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا جو ہے دائمی حساب ہے، اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا، وہ مہمان نواز غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اسی طرح وہ شخص وہاں زمین پر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں اتنا سونا، اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں، انہیں دیکھ کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا سورۃ بقرہ کی آیت 123 میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ اس طرح سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ہے لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کوئی بھی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔ اور آخر میں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ آل عمران کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔